मुल्की सियासी मंजरनामे से मुतल्लिक अंसार अब्बासी साहब ने तज्जियाती रिपोर्ट की है, तज्जियाती खबर की है, जिसमें वो ये दावा करते हैं कि ये जो कयास आराइयाँ हो रही थी कि मौजूदा हुकूमत स्टेबल नहीं है, मौजूदा हुकूमत के जाने के ख़तरात मंडला रहे हैं, अब वो ख़तरात दूर हो गए हैं और ये जो IMF का पैकेज सिक्योर किया इस हुकूमत ने, बड़ी उसमें ये कॉन्ट्रीब्यूशन है। जो गौर तलब बात है अंसार अब्बासी साहब की खबर के अंदर वो ये है कि वो दावा करते हैं ज़राए से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सुलह सफाई का अब कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। ये जो डेवलपमेंट है अगर ये दुरुस्त तो क्या असरात हो सकते हैं सियासी तौर पर? भट्टी साहब। मैडम शेख, पहले एक अरसे तक चला करता था कि मुसद्दका ज़राए से पता चला है, अब आ गया है जी सरकारी ज़राए से पता चला है, कुछ अरसे बाद आ जाएगा गैर सरकारी ज़राए से पता चला है, कुछ अरसे बाद आ जाएगा सरकारी और गैर सरकारी ज़राए बताते हैं। और अब इसके साथ है अहम तरीन शख्सियात। अब मुझे सबसे पहले तो ये बताएं मैडम शेख कि ये कितनी अहम शख्सियात हैं, किस लेवल की अहम शख्सियात हैं। हालांकि मैं खुद को बड़े अहम शख्सियत समझता हूँ, मुझसे तो दी न्यूज़ ने राब्ता नहीं किया, तो फिर किस लेवल की ये अहम शख्सियत है जो जिससे राब्ते हो गए हैं और मेरे बगैर ही राय ले ली गई। आप अहम हैं सर, आप अपनी राय अब जाहिर कर देना जल्दी से। आप क्या आपकी इत्तलात क्या है? मैडम शेख, मौजूदा निज़ाम कौन सा मौजूदा निज़ाम? शहबाज शरीफ आसिफ जरदारी वाला के बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी वाला के इन दोनों का ना वाला? और मैडम शेख, जिस तब्दीली का इंतज़ार था वो आ चुकी। कौन सी तब्दीली आई है? जो आई है अक्सरियत तो इस तब्दीली के खिलाफ है। ये कौन सी तब्दीली है? और इर्द गिर्द क्या हो रहा है, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इर्द गिर्द क्या हो रहा है, इसी की तो परेशानी है। जो इर्द गिर्द हो रहा है उस पर परेशान नहीं होना चाहिए। और मैडम शेख, इस्तेकाम होना चाहिए मुल्क में। कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जिन पर सियासत नहीं होनी चाहिए, सियासी अदम इस्तेकाम भी ख़त्म होना चाहिए। और PTI और इस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त तक कुट्टी है, यानी कोई करीब कुर्बत के चांसेस नहीं है। लेकिन ये कहना कि ये निज़ाम जारी रहेगा, ये एक ब्लफ है। ये निज़ाम, इस जो निज़ाम को जारी रखे हुए हैं, आप शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी से को बुला के पूछ लें। वेडनेसडे को मेरी छुट्टी होती है, कोई भी किसी को भी बुला के उसने रिपोर्ट कार्ड में पूछ ले, कोई उनको भी यकीन नहीं है कि ये ऐसा होगा। सर, बट कोई तो है जो निज़ाम में हस्ती चला रहा है, तो उनका मूड क्या है? मैडम शेख, क्या ये खबर उन्हीं का मूड बता रही है? मुझे ये बताएं कि क्या आप ये समझते हैं कि वो जो निज़ाम में हस्ती चलाने वाले हैं वो नहीं अभी तक श्योरिटी दे पाए हैं निज़ाम के चलने की? आपकी इत्तला क्या है? निज़ाम यानी अल्लाह ताला का तो निज़ाम अल्लाह ताला चलाते हैं। अब डाइवर्ट कर रहे हैं आप, जवाब नहीं देना चाहते तो चले मैं आगे बढ़ जाती हूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप अंसार अब्बासी साहब बहुत बड़े सहाफ़ी हैं सर, अगर आप उनकी खबर को चैलेंज कर रहे हैं तो फिर कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना कि मैं मानूं। ना मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि अगर उम्र के लिहाज से देख रही है तो हो सकता है मुझसे बड़े साफी हूँ सर, मैं कंट्रीब्यूशन के लिहाज से भी देख रही हूँ। अच्छा, वो भी चलो मैं मान लेता हूँ मुझसे बड़े साफी हैं, लेकिन ये सारी फैक्चुअल चीजें ठीक नहीं है कि कल पे तो किसी को कोई पता ही नहीं है। और मुझे नहीं पता कौन सी कितनी अहम शख्सियात है या कौन सी अहम शख्सियात है। आपकी नजर में अहम शख्सियात? मैंने तो आपसे इशारों के नारों में पूछ लिया जैसे मैं पूछ सकती थी, आपने वेल लेफ्ट कर दिया। आई रिस्पेक्ट दैट। बेनज़ीर, आपकी क्या राय है? क्या सियासी असरात हो सकते हैं? सुलह सफाई का कोई इम्कान नहीं? पहले तो ये जो हुकूमत के जाने की बातें मुझे तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है, और इसकी सिर्फ एक ही वजह है, एस्टैब्लिशमेंट। इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट का कंप्लीट सपोर्ट है हुकूमत को, और हुकूमत भी जिस हद तक जा सकती है वो जा रही है एस्टैब्लिशमेंट को खुश करने के लिए। आईनी ड्राफ्ट, जो असल आईनी ड्राफ्ट था जो हुकूमत ने तैयार किया था, वो तो हमारे सामने किसी ने ला के रखा नहीं, लेकिन अब उसका एक बल्कि वाटर्ड डाउन वर्जन हमें दिया गया मीडिया वालों को। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि शायद उसमें आर्टिकल 8 में जो तरमीम करने की कोशिश कर रही थी हुकूमत, वो ये कि 2 साल के लिए सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है फौजी अदालतों में। तो इस हद तक अगर हुकूमत
جا سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے تو پھر ظاہر سی بات ہے. اور اس وقت میرے خیال سے اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی کوئی خاص اور آپشن نہیں ہے مسلم لیگ نون کے علاوہ. وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تو بیٹھیں گے نہیں, نہ ہی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. یہ جو ساری آئینی ترمیم کی ایکسرسائز ہے اور یہ جو ریزرو سیٹ کا معاملہ ہے, اس سے نظر آ رہا ہے کہ ریاست ابھی بھی پی ٹی آئی پہ اپنا غصہ نکالنا چاہتی ہے. تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ علینا, مجھے یہ جو سیاسی جماعتیں, یہ میری رائے ہے کہ جو سیاسی جماعتیں اس وقت حکومت میں ہیں, ان کا ووٹ بینک اور کم ہوگا اور کچھ نہیں. لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ انتقام کی سیاست کر رہے ہیں. اچھا, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں نا پاکستان تحریک انصاف اعزاز, کیونکہ ہم اعزاز دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی کالز دے رہی ہے, مزاحمتی فرنٹ کے اوپر ذرا نظر آ رہی ہے, تو کیا اس کا مزید کوئی جارحانہ رسپانس ہو سکتا ہے ان کی طرف سے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انصار عباسی صاحب ہیں, میں فرینکلی ایز اے جرنلسٹ ان سے بڑا امپریس ہوں. انہوں نے ان کے نظریات سے میں اختلاف رہا ہے میرا, لیکن ایز اے جرنلسٹ میں ان کی کریڈیبلٹی کو چیلنج نہیں کرتا. ان کے پاس پکی انفارمیشن ہوتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ حکومت جانے کی خبریں بھی کون پھیلا رہا تھا. پہلی بات یہ کہ یہ حکومت خود اسٹیبلشمنٹ کی اپنی حکومت ہے. موجودہ حکومت کے پاس جو 2 بنیادی وزارتیں ہیں, وہ وزارتیں کس کے پاس ہیں؟ یعنی کہ خزانہ کی وزارت پہ کون بیٹھا ہوا ہے, وہ کہاں سے آیا ہے؟ وزارت داخلہ کون چلا رہا ہے؟ وزارت داخلہ چلانے والا جو وزیر ہے وہ کس کی نومنی ہے؟ یہ ہم سب کو پتا ہے کہ یہ دونوں اصحاب یہ اسٹیبلشمنٹ کے نومنیز ہیں. اور جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی, یہ تو عملی طور پر ڈیفیکٹو پرائم منسٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں. یہ تو پرائم منسٹر شہباز شریف کو بھی جواب دہ نہیں ہے. پریکٹیکل میں بات کر رہا ہوں. تو یہ تو سب سے بیسٹ ارینجمنٹ ہے موجودہ گورنمنٹ کے لیے کہ جہاں پر کسی قسم کی کوئی ریزسٹنس نہیں ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے. فیس جو ہے وہ سیولینز کا ہے اور جو نظام ہستی چلا رہے ہیں وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو اور اس کے اوپر سونے پہ سہاگا جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے اس کی سیاست ہے کہ وہ بھی کانسٹنٹلی ایک لڑائی کے موڈ میں ہے, مزاحمت کر رہے ہیں. اور اس مزاحمت کی وجہ سے جو ڈیپینڈنس ہے اس سارے سسٹم پر, سارے ارینجمنٹ کو آگے چلانے کی پر جو اعتماد ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, مظہر صاحب دیکھیں, یہ جو اہم ترین ذرائع سے تو خبریں میں بہت آتی ہیں, سرکاری غیر سرکاری ذرائع سے. یہ اہم ترین شخصیات کا نام لیا گیا ہے اور ظاہر ہے یہ اہم ترین شخصیات سیاسی نہیں ہیں. یہ اہم ترین شخصیات حکومت تو نہیں کہے گی, حکومت تو یہ کہے گی کہ ہاں چلتے رہے گا. تو یہ تو خبر کی اس پہ نہیں بنتی, خبر کا وزن نہیں بنتا. تو جن اہم ترین شخصیات کی طرف اشارہ کیا گیا وہ ظاہر ہے سیاسی نہیں ہیں. اب وہ غیر سیاسی شخصیات نے کیا انفارمیشن وہ دی ہیں, جو بھی ہوگا اس پہ کس انداز میں, وہ خبر پہ نہیں. آج ویسے بھی ورلڈ نیوز ڈے ہے, ہم نے اس پر ڈیبیٹ کی نہیں انفارچونیٹلی, حالانکہ اس پہ بات کرنی چاہیے تھی. اور اس کا ٹاپک جو آج ہے اور جس طرح کی کہ فیکچوئل نیوز کو کس طریقے سے ہمارے یہاں ایک پولرائز سوسائٹی میں فیکچوئل نیوز ایک کیجولٹی بن کے رہ گئی ہے اس میں. تو ابھی دیکھنا نہیں ہے, مطلب آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس خبر کے اوپر؟ ہو سکتا ہے بالکل صحیح ہو خبر, ہو سکتا ہے بالکل وہ ہو. پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ پرابلم یہ کہ ہم نظام کس کو کہتے ہیں. 16 صفائی والا اینگل ہے, اگر باقی اس کو حقیقت مان لیا جائے کہ کوئی امکان نہیں ہے. 16 صفائی تو اس میں نظر نہیں آ رہی نا. 16 صفائی تو ایگزیکٹلی زمینی حقائق بھی بتاتے ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ جو سسٹم ہے جس کے ایک سویلین گورنمنٹ ہے اور سویلین گورنمنٹ آ گئی ہے, اس سویلین گورنمنٹ کو چلنے دیا جائے گا. یہ سسٹم ہے ظاہر ہے, ایک اسی پارلیمنٹ کو چلنے دیا جائے گا. مختلف محرکات ہیں, اس کے اندر عوامی رائے بھی ہے, پھر ایک پارٹی ہے جو کہ مزاحمتی فرنٹ. عوامی رائے کا تو پتہ نہیں عوامی رائے کیا ہوتی ہے اور کس طریقے سے انٹرپریٹ ہوتی ہے, لیکن اس خبر کا جس جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 8 فروری کے الیکشن کے بعد حکومت بنی ہے, جو پارلیمنٹ بنی ہے, یہ کنٹینیو رہے گی. اس خبر کا وہ یہ ہے. اب اس کا کاؤنٹر کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا کاؤنٹر نیریٹو تو یہ ہے کہ یا تو ملک کے اندر کوئی بڑی افراتفری پھیل جائے, یا گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی اختلافات اور وسیع ہو جائیں جو کہ بظاہر نظر نہیں آ رہے, یا پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات شروع ہو جائیں جو نظر نہیں آ رہے. میرا خیال ہے اس خبر کی بنیاد یہ نیریٹو ہے. اور اس میں عدلیہ جس چیز کو جو مسنگ مجھے اس چیز میں لگ رہی ہے وہ یہ کہ رول آف دا جوڈیشری,
جو کہ ڈیسائسو ہوگا. سر وہ تھوڑا سا اس طرح سے کر کے کیا گیا ہے کہ اہم ترین لوگ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی شاید یہ بینک کیے ہوئے تھی کہ جب چیف جسٹس کی بدلی ہوگی تو اس سے کچھ نظام کے جانے کے راستے کھل سکتے ہیں, اب وہ نہیں ہوگا. ہاں تو وہی تو ہے نا, وہ جو جوڈیشری میں اسپلٹ آئی ہے یہ اسی کی بنیاد پہ بات کی جا رہی ہے کہ جو جوڈیشری کو شاید پی ٹی آئی یا دوسرے لوگ ایک سمجھ رہے تھے کہ 26 سر اگر آپ اجازت دیں, ارشاد بھٹی صاحب کا جو نظریہ ہے وہ سب سے مختلف ہے. آخر میں 2-4 نظریہ ضرورت ہے, نظریہ ضرورت ہے وہ بھٹی صاحب, ہاں آپ ایکسپلین کریں گے کیا ہے؟ نظریہ ضرورت وہ خبر ہے جو پھینکی گئی ہے, یہ نظریہ ضرورت ہے. میں تو اگینسٹ ہوں اس کے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈم شیخ اگلے پل کی خبر نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو حکومت کرنے جا رہی ہے, جو پلس رات عبور کرنے جا رہی ہے, خاص طور پر آئینی ترامیم والا, اس کے بعد کیا ہو جائے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے میڈم شیخ کہ ہمارے جو حالات ہیں سیاسی, جس میں جو جوڑ توڑ بیک ڈور پہ نظر آ رہا ہے, پیپلز پارٹی جو فرنٹ سیٹ پہ ہے, مسلم لیگ نون کے اندر جو پریشانی ہے, یا پاکستان تحریک انصاف, یا تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اگلے 5 سال تو وہ بھی نہیں پورے کر سکے جن کو 2 تہائی اکثریت ملی تھی.